بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی دکھی کہانی سناؤں گی جس کی ساری زندگی دکھ اور ظلم کو برداشت کرتے ہوئے گزری۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ہمنا وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی مزید ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ ایک لڑکی جس کا نام عظمیٰ تھا۔ عظمیٰ اپنی امی جمیلہ، اپنے ابو نذیر اور اپنے بھائی مدثر کے ساتھ رہتی تھی۔ عظمیٰ کے ابو کسائی کا کام کرتے تھے، ان کی اپنی دکان تھی۔ عظمیٰ کی امی اور ابو عظمیٰ سے پیار نہیں کرتے تھے، وہ ہر کام میں اپنے بیٹے مدثر کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ عظمیٰ اور مدثر اسکول میں اکٹھے ہی جاتے تھے۔ عظمیٰ ہر سال پڑھائی میں اول آتی تھی اور مدثر صرف پاس ہوتا تھا، مگر عظمیٰ کے والدین عظمیٰ پر اتنی توجہ نہیں دیتے تھے اور وہ مدثر کو پاس ہونے کی خوشی میں باہر گھمانے لے کر جاتے، بجائے کہ عظمیٰ کے والدین عظمیٰ کی کامیابی پر خوش ہوتے۔ وہ اس کو الگ کمرے میں لے جا کر اس سے کہتے کہ تم اپنے بھائی سے کم نمبر نہیں لے سکتی تھی اور اس کو ڈانٹتے۔ عظمیٰ اب بڑی ہو رہی تھی، وہ ان سب باتوں کو سمجھتی تھی، مگر عظمیٰ کے والدین اگر کوئی بھی کھانے کی چیز لے کر آتے تھے وہ ہمیشہ مدثر کو زیادہ اور عظمیٰ کو کم دیتے تھے۔ عظمیٰ جب سے پیدا ہوئی تھی اس کے ابو اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کر رہے تھے۔ عظمیٰ اگر پڑھائی کرنے لگتی تو اس کی امی عظمیٰ کو کوئی نہ کوئی کام کہہ دیتی تاکہ عظمیٰ پڑھائی نہ کر پائے اور نہ ہی مدثر سے زیادہ نمبر لے سکے، اور مدثر کو کوئی بھی کام نہ کہتی تھی، اس کو صرف پڑھائی کرنے کا ہی کہتی تھی۔ عظمیٰ نے جب میٹرک کا امتحان دیا تو عظمیٰ پھر سے اچھے نمبروں سے پاس ہوئی اور مدثر ایک پیپر میں فیل ہو گیا۔ عظمیٰ کے ابو جب گھر آئے تو انہوں نے غصے سے عظمیٰ کا رزلٹ کارڈ پھاڑ دیا اور اس کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا، اب سے تمہاری پڑھائی بند، تم گھر کے کام ہی کرو گی، ہم نے کون سی تم سے نوکریاں کروانی ہیں، مدثر تو آگے پڑھے گا، ہمیں اس سے بہت امیدیں ہیں۔ مدثر کے فیل ہونے پر بھی اس کے والدین نے مدثر کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ عظمیٰ بہت روئی اور خود کو کوسنے لگی کہ اللہ نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا ہے، میں ہوتے ہی مر ہی جاتی تو اچھا تھا، اور اگر میں اب ہوں تو کسی کو میرے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مدثر نے کالج کی پڑھائی بھی مکمل کر لی تھی اور عظمیٰ بیچاری گھر کے کام کاج کرتی رہتی تھی۔ ایک دن عظمیٰ کی امی نے اپنے شوہر نذیر سے کہا، عظمیٰ جوان ہو گئی ہے، اب اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ جمیلہ کی بات سن کر نذیر بولا، بس اسی دن سے تو میں ڈرتا تھا، تم اس کی بجائے ایک اور بیٹا پیدا ہی کر لیتی تو آج ہمیں کچھ دینے کی بجائے لینے کا سوچ رہے ہوتے۔ جمیلہ بولی، فی الحال جو بھی ہے اس کی شادی کر کے اس کو اس گھر سے نکالیں۔ نذیر بولا، ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، اس کی وجہ سے ہمارے گھر کے کئی کام نہیں ہو رہے، یہ مصیبت اس گھر سے چلی جائے گی تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر جمیلہ بولی، آپ جلدی سے اس کے لیے رشتہ دیکھیں۔ نذیر نے کہا، میری نظر میں ایک رشتہ ہے، اگر تم کہو تو بتاؤں؟ جمیلہ بولی، جی بتائیں۔ نذیر بولا، میری خالہ کا بیٹا ہے۔ جمیلہ بولی، تو پھر اس میں دیکھنا کیا ہے، آپ ان سے رشتے کی بات کر کے شادی کی ڈیٹ فکس کر آئیں۔ پھر نذیر یہ کہہ کر گھر سے چلا گیا۔ عظمیٰ کمرے کے اندر کھڑی یہ سب باتیں سن کر بہت روئی اور باہر آ کر اپنی امی سے کہا، امی مجھے اس لڑکے سے شادی نہیں کرنی، اس کی امی بھی بہت چالاک ہیں اور میں وہاں خوش نہیں رہوں گی۔ عظمیٰ کی امی نے عظمیٰ کو چارپائی سے دھکا دیا اور کہا، منحوس ایسی باتیں نہ کر، اگر تمہارے ابو نے سن لیا تو وہ تمہاری چمڑی ہی ادھیڑ دیں گے، اور شکر کر
تمہاری شادی پہلے کر رہے ہیں، ورنہ میں نے تو اپنے پیارے بیٹے مدثر کی دلہن لانے کا پہلے سوچا تھا۔ تو عظمیٰ روتی ہوئی بولی، کر دینا آپ بھائی کی شادی مجھ سے پہلے، بچپن سے ہی سارے کام اس کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ جمیلہ بولی، بکواس نہ کر اور اندر چلی جا۔ عظمیٰ روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد عظمیٰ کی شادی اس کے ابو کی خالہ کے بیٹے کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اس لڑکے کا نام عادل تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد عادل نے بھی عظمیٰ پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور وہ بات بات پر عظمیٰ کو ذلیل کرتا اور کبھی کبھی اس کو مارتا بھی تھا۔ عظمیٰ کی ساس اپنے بیٹے کو بتاتی کہ یہ سارا دن بھی کوئی کام نہیں کرتی، میں کام کر کر کے تھک جاتی ہوں اور یہ میڈم یہاں بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑتی رہتی ہے۔ عظمیٰ بولی، امی آپ جھوٹ تو نہ بولیں، میں سارے کام تو کرتی ہوں۔ جب عادل کام پر چلے جاتے ہیں آپ تو باہر نکل جاتی ہیں، آپ تو کھانا پکانے کے لیے سبزی تک لا کر نہیں دیتی۔ عظمیٰ کی ساس بولی، عادل بیٹا دیکھ رہے ہو نا، یہ ایسے ہی میرے ساتھ بھی زبان درازی کرتی ہے۔ عادل نے عظمیٰ کو بالوں سے پکڑا اور کمرے میں لے کر جا کر اسے بہت مارا۔ عظمیٰ بیچاری بہت روئی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو عادل، میں ایسا ہرگز نہیں کرتی جیسا آپ کی امی بتا رہی ہیں۔ عادل بولا، تو پھر میری امی جھوٹ بول رہی ہیں، پڑی رہو یہاں، آج تمہیں کھانا بھی نہیں ملے گا تو تمہاری عقل ٹھکانے پر آ جائے گی۔ یہ کہہ کر عادل کمرے سے چلا گیا اور عظمیٰ اپنی قسمت اور بے بسی پر بہت روئی۔ کچھ مہینے عظمیٰ عادل کا روز ایسے ہی ظلم برداشت کرتی رہی۔ ایک دن عادل کام سے گھر آیا، اس نے عظمیٰ سے پانی مانگا۔ عظمیٰ پانی لینے کے لیے کچن میں گئی تو عادل نے اونچی سی آواز لگا کر کہا، جلدی پانی لے آنا، تمہیں تو ہر وقت سستی ہی پڑی رہتی ہے۔ عظمیٰ جلد ہی پانی لے کر باہر آئی اور پانی عادل کو دیا۔ عادل نے جب پانی پی لیا تو عظمیٰ گلاس کچن میں رکھنے کے لیے چلی گئی۔ عادل نے اپنی امی سے کہا، آپ کو یہی ملی تھی میری شادی کے لیے؟ عادل کی امی بولی، رشتے دار تھے اسی لیے میں نے انکار کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ایسی سست کی ماری نکلے گی۔ عادل بولا، انکار کر دیتی تو یہ منحوس آج میرے پلے نہ پڑتی۔ عظمیٰ کچن میں کھڑی یہ سب باتیں سن رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے گلاس نیچے گر کے ٹوٹ گیا۔ عظمیٰ کی ساس نے آواز لگا کر کہا، کم بخت اب کیا توڑ دیا ہے؟ عظمیٰ بولی، امی گلاس ٹوٹ گیا ہے۔ عادل بولا، وہاں کھڑی ہو کر کیا بول رہی ہو، یہاں باہر آ کر بولو۔ عظمیٰ باہر آ گئی اور کہا، امی بس ایک گلاس ہی ٹوٹا ہے۔ عظمیٰ کی ساس بولی، تو ایسے کہہ رہی ہے جیسے تمہارے باپ نے گلاس لے کر بھیجے ہوں۔ عظمیٰ بولی، امی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ عادل بولا، تو تم ہی بتا دو کیسی باتیں کریں۔ عظمیٰ بولی، عادل آپ خواہ مخواہ بات کو بڑھا رہے ہیں۔ تو عادل بولا، جب بھی تمہیں کچھ کہو تو تم کرتی نہیں اور آگے سے زبان چلانی بس آتی ہے تمہیں۔ تمہارے ماں باپ نے اپنے سر کا بوجھ اتار کر ہمارے سر پر رکھ دیا۔ عظمیٰ بولی، عادل میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ میرے شوہر، مگر آپ نے مجھے اس گھر کی نوکرانی بنا کر رکھا ہے۔ عادل غصے سے بولا، اچھا تو آج میں تمہیں بتاتا ہوں شوہر کیا ہوتا ہے، میں آج تمہیں اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ عظمیٰ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ کچھ ایسا ہی ہوگا، جو کچھ دنوں تک ہونا تھا سو آج ہو گیا۔ عظمیٰ نے اپنے کپڑوں کا بیگ پکڑا اور اپنی امی کے گھر واپس آ گئی۔ جب گھر آئی تو گھر کے سب افرادوں نے اسے بہت باتیں سنائیں اور اس کو بہت برا بھلا کہا۔ عظمیٰ کے ابو نے تو اس بار حد ہی کر دی۔ انہوں نے عظمیٰ سے کہا، تم وہاں شادی کر کے گئی تھی، وہاں سے تمہاری میت اٹھنی چاہیے تھی، مگر
وہ تو شاید یہ کام نہیں کر پائے، مگر میں ابھی زمین کھود کر تمہیں زندہ ہی دفنا دوں گا۔ تم نے پہلے کم ہمارا جینا حرام کیا تھا، جو اب پھر جینا حرام کرنے آ گئی ہو۔ تم اس گھر سے گئی تو ہم بہت سکون سے زندگی گزار رہے تھے، میں تمہیں اب دفنا کر ہی سکون سے بیٹھوں گا۔ جمیلہ نے بہت مشکل سے عظمیٰ کا ہاتھ نذیر کے ہاتھ سے چھڑوایا اور عظمیٰ کو اندر کمرے میں جانے کا کہا۔ عظمیٰ اندر تو چلی گئی، مگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ فی الحال وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی، وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی اور بس اب اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی تھی۔ ایک دن مدثر سے اس کی امی نے کہا، بیٹا میں نے تمہارے لیے ایک اچھی لڑکی دیکھی ہے، اگر تم کہو تو میں بات کو آگے بڑھاؤں؟ تو مدثر نے اپنی امی سے کہا، امی میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں، ہم دونوں نے کالج سے ایک ساتھ ہی پڑھائی مکمل کی تھی اور میں اسی سے شادی کرنے جا رہا ہوں۔ جمیلہ بولی، کیا مطلب کرنے جا رہا ہوں؟ مدثر نے کہا، آج اس کے گھر والوں نے مجھے اپنے گھر شادی کے لیے بلایا ہے، آپ عظمیٰ سے کہہ کر میرے کپڑے استری کروا دینا، اور ہاں میں شادی کرنے کے بعد اس گھر میں نہیں رہوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا جو اس گھر میں ہو رہا ہے اس کا اثر میری بیوی پر پڑے، اور ہاں آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ میری ہونے والی بیوی کو عظمیٰ کی طلاق کے بارے میں کچھ نہ ہی بتائیں تو بہتر ہوگا۔ مدثر یہ کہہ کر چلا گیا اور جمیلہ نے کہا، ایک تو طلاق لے کر گھر پر بوجھ بن کر بیٹھی ہے اور دوسرا ہے کہ گھر چھوڑ کر جانے کی باتیں کر رہا ہے۔ عظمیٰ کی امی نے عظمیٰ سے مدثر کے کپڑے استری کرنے کا کہا تو عظمیٰ نے کہا، امی میں ہنڈیا بنا رہی ہوں۔ تو عظمیٰ کی امی نے کہا، پہلے بائی کا سوٹ استری کر دو، تمہارے ہاتھ نہیں ٹوٹ جائیں گے، جو تم بعد میں سبزی نہ بنا سکو گی، تم بہت کام چور ہو گئی ہو، لگتا ہے اسی وجہ سے تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ عظمیٰ بولی، امی خدا کے لیے آپ تو ایسی باتیں نہ کریں، آپ تو میری امی ہے، آپ تو میرا دکھ اچھے سے سمجھتی ہوں گی۔ جمیلہ بولی، ہاں میں تمہارا دکھ سمجھنے لگی تو میں بہت جلد بوڑھی ہو جاؤں گی، اور تم بس کام کیا کرو، زبان نہ چلایا کرو، اور تم بس خاموش ہی رہا کرو، ورنہ تمہارے ابو تمہاری زبان کو تمہارے گلے کے ساتھ لپیٹ کر ہی تمہیں مار ڈالیں گے۔ پھر رات کو جب مدثر اور نذیر گھر آئے تو جمیلہ نے مدثر کی شادی کی ساری بات نذیر کو بتائی۔ نذیر نے کہا، ہاں یہ دن تو دیکھنا ہی تھا، ایک گھر میں طلاق لے کر آئی ہے اور دوسرا گھر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ جمیلہ نے کہا، بیٹا تم ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ہم نے تمہیں آج تک کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی، اور ہم دونوں کو تو تم سے بہت ساری امیدیں ہیں، تم ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ۔ مگر مدثر نے کسی کی بھی نہ سنی اور وہ چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد مدثر کی شادی ہو گئی تھی، اس کی بیوی کا نام زینب تھا، دونوں کی شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ زینب نے مدثر سے کہا، مجھے آپ کے گھر آپ کی امی اور ابو سے ملنے جانا ہے۔ مدثر نے کہا، اچھا میں تمہیں وہاں چھوڑ کر کام پر چلا جاؤں گا اور رات کو تمہیں واپس گھر لے آؤں گا۔ زینب جب اپنے سسرال آئی تو گھر میں کوئی نہیں تھا اور عظمیٰ بیچاری ایک کمرے میں بیٹھی اپنی بدقسمتی پر رو رہی تھی اور خدا سے اپنے مرنے کی التجا کر رہی تھی۔ زینب نے جب اسے دیکھا اور عظمیٰ کو چپ کروایا، زینب نے اسے پوچھا، تم کون ہو اور امی ابو کہاں ہیں؟ عظمیٰ بولی، میں مدثر کی بہن ہوں اور امی کہیں باہر گئی ہیں اور ابو تو اس وقت گھر نہیں ہوتے، وہ کام پر گئے ہوتے ہیں۔ زینب کو اس دن پتہ چلا کہ میری ایک بڑی نند بھی ہے۔ زینب نے عظمیٰ سے پوچھا، مدثر مجھے تمہارے بارے میں کیوں نہیں بتانا چاہتے؟ تو عظمیٰ بولی، بائی کو یہ تھا کہ کہیں آپ کے گھر والوں کو میری طلاق کا پتہ چلا تو آپ ان سے شادی کرنے سے انکار نہ کر دو۔ زینب بولی،
ایسا کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ اور تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق کیوں دی؟ عظمیٰ نے اپنے بچپن سے لے کر شادی تک اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کے بارے میں زینب کو بتایا تو زینب نے کہا، تم نے کسی کو کچھ بتایا کیوں نہیں؟ عظمیٰ نے کہا، میں نے ابو کو بتایا تھا مگر انہوں نے مجھے خاموش رہنے کے لیے کہا، اور جب اپنے ہی اچھا سلوک نہ کریں تو میں بیگانوں سے کیا امید کرتی؟ زینب نے کہا، میں تمہارے بھائی سے بات کروں گی۔ عظمیٰ بولی، زینب رہنے دیں، آپ یہ نہ ہو کہ بھائی آپ کو دوبارہ یہاں نہ آنے دے۔ پھر زینب گھر چلی گئی۔ زینب نے مدثر سے عظمیٰ کے بارے میں ساری بات کی تو مدثر بولا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب میں نے ابو سے کہا تھا کہ آپ اس کا رشتہ وہاں نہ کریں تو تب ابو نے میری ایک نہ سنی، اور میں اب کچھ نہیں کروں گا۔ زینب بولی، مدثر، عظمیٰ آپ کی بڑی بہن ہے، آپ کو پتہ ہے وہ اس وقت کن حالات سے گزر رہی ہے۔ چلیں، آپ بھائی ہونے کے ناطے نہیں مگر میرے شوہر ہونے کی حیثیت سے اس کے بارے میں ضرور سوچیں۔ میری نظر میں ایک رشتہ ہے، وہ میرے کزن ہے، اگر آپ کہیں تو میں امی ابو سے عظمیٰ کی شادی کی بات کروں۔ مدثر نے کہا، جو مرضی کرو، فی الحال مجھے سونے دو۔ اگلے دن زینب اور مدثر گھر آئے۔ زینب نے اپنے سسر سے عظمیٰ کی شادی کی بات کی تو انہوں نے کہا، تم ہوتی کون ہو ہمارے گھر کے معاملے میں بولنے والی؟ تو اسی بات پر مدثر بولا، یہ میری بیوی ہے، آپ اس کے ساتھ ایسا کیسے بول سکتے ہیں؟ زینب بولی، آپ عظمیٰ سے تو پوچھ لیں، کیا وہ دوبارہ شادی کے لیے تیار ہے؟ پہلے بھی اس کی رائے جانے بغیر اس کی شادی کر دی تھی اور وہ بیچاری طلاق لے کر گھر آ گئی۔ مدثر کا ابو بولا، آخر اس میں بھی اس کی ہی کچھ غلطی ہوگی جس کی وجہ سے اسے طلاق ہوئی، ورنہ میری خالہ کا بیٹا تو ایسا نہیں تھا، اور عظمیٰ تو پہلے بھی اس رشتے کے خلاف تھی، اسے اپنے پسند کے لڑکے سے شادی کرنی تھی، سو اب کر لے۔ زینب بولی، امی، آپ ابو کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ باپ بھلا کیسے اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں سوچ سکتا ہے؟ فی الحال مدثر کا ابو اس شادی کے لیے نہ مانا۔ زینب اور مدثر نے عظمیٰ کا نکاح زینب کے کزن عبداللہ سے کروا دیا۔ عبداللہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور عبداللہ بھی پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، مگر کسی بیماری کی وجہ سے اس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ عظمیٰ جو کہ بچپن سے ہی اپنے ساتھ ہونے والے سلوک اور شادی کے بعد شوہر اور ساس کے ظلم کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہار مان گئی تھی، مگر زینب نے اسے زندگی دوبارہ جینے کی ایک نئی امید دکھائی اور اسے بتایا، ضروری نہیں ہر انسان برا ہو۔ اور جب عظمیٰ کی شادی عبداللہ سے ہوئی تو وہ عبداللہ سے بہت مطمئن ہوئی اور اسے ایک اچھی زندگی دوبارہ جینے کی ایک نئی کرن نظر آئی۔ عبداللہ بھی عظمیٰ سے بہت خوش تھا، سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔